بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت توجہ کیجیے گا، امامت میں مکتب تشیع کے مطابق بلوغت کی شرط نہیں ہے، یعنی یہ کہ منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر سن و سال میں وہ بالغ بھی ہو چکے ہوں، اس لیے کہ امام یہاں آ کر نہیں بنا کرتے، امام خدا کے پاس سے بن کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی 7 برس کی عمر میں امام ہو تو وہ ویسے ہی علم کے حامل ہیں کہ جیسے کوئی 40 برس کی عمر میں امام ہو، اس لیے کہ ان کا علم کسبی نہیں ہوتا بلکہ لدنی ہوتا ہے۔ کسبی کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو حاصل کیا جائے، لدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جائے۔ تو جہاں کسبی علم ہو اس کا تعلق ہے کہ انسان آئے گا، سیکھے گا، اس کے بعد اپنے معلومات کو بڑھائے گا، لیکن جہاں لدنی ہے وہاں آغوش رسالت میں ہو تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ اور بلکہ روایات کے مطابق جب وہ شکم مادر میں ہوں تب بھی وہ آوازوں کو سنتے ہیں اور نسلوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ سارا خلاصہ ہے امامت امام علی نقی علیہ السلام کا، کہ جن کی امامت کا آغاز 6 برس کے سن میں ہو چکا ہے۔ آپ یہ مظلومیت دیکھیے گا ائمہ علیہ السلام کی کہ 9 برس یعنی 9 امام، 10ویں امام، 11ویں امام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام جنہیں ہم امام علی نقی علیہ السلام کے لقب سے واقف ہیں، ہمارے مومنین زیادہ تر عراق اور ایران میں امام ہادی علیہ السلام کے لقب سے معروف ہیں زیادہ۔ تو امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ان 3 ائمہ کی کل مدت حیات ظاہری وہ مل کے 100 سال بھی نہیں بنتی۔ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے 25 سال کے سن میں، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے 42 سال کے سن میں، امام حسن عسکری السلام کی شہادت ہے 28 سال کے سن میں۔ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ یہ 95 برس بنتے، 100 بھی پورے نہیں بنتے۔ 3 ائمہ کا زمانہ جنہیں اللہ نے اپنی جانب سے خاص وہ جو حجت اللہ ناطق ہو، ہدایت کے لیے بھیجا ہو، اتنی بے قدری کی انسانوں نے کہ 3 ائمہ کا مکمل زمانہ، میں منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مکمل حیات کی بات کر رہا ہوں، وہ 95 برس سے زیادہ نہیں ہے، اور ان میں امام علی نقی علیہ السلام شامل ہیں۔ امام کا جو بہت بنیادی ترین کام ہے وہ ہے معاشرے کی تربیت کرنا۔ امام کا جو بنیادی ترین کام ہے وہ ہے کہ معاشرے کو کمال تک لے جائے۔ اس کمال تک پہنچانے کے لیے امام ہادی علیہ السلام کی جانب سے 2 نایاب تحفے ہم تک پہنچے ہیں، ایک ہے زیارت جامع کبیرہ اور دوسرا روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ بقول علماء کے کہ اگر خدا کا مکمل تعارف کسی دعا میں دیکھنا ہو تو ہے دعائے جوشن کبیر، جو ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شب قدر میں پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن ساتھ میں شب پہلی رمضان المبارک میں بھی پڑھنے کی خاص تاکید ہے، جسے مومنین مس کر دیتے ہیں۔ ابھی سے ذہن میں رکھیے گا، فقط شب قدر میں سے نہیں پڑھنا، شب 19، شب 21، شب 23، بلکہ شب پہلی رمضان المبارک تو خاص تاکید ہے دعائے جوشن کبیر پڑھ کر رمضان المبارک کا آغاز کیا جائے۔ تو خدا متعال کا ایک طرح سے وہ تعارف کہ جو ہم تک پہنچ سکے مکمل خدا کے 100 نام، معذرت 1000 نام 1000 صفات کے ساتھ، وہ ہے دعائے جوشن کبیر۔ محمد اور آل محمد کا مکمل تعارف کس مقام پر ہے؟ زیارت جامع کبیرہ۔ اس کے بغیر معرفت امام کا ایک بہت بڑا باب بند ہے، پہنچ نہیں سکتے معرفت امام تک۔ یہ کس نے تعلیم فرمائی ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام نے۔ عبداللہ ابن موسیٰ نقی نے آ کر کہا کہ مولا کو ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ آپ میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھوں، یعنی چاہے نجف جاؤں، چاہے کربلا جاؤں، چاہے مدینہ منورہ جاؤں، چاہے سامرہ جاؤں، چاہے کاظمین جاؤں، اور یہاں پر اپنے شہر سے آپ تمام معصومین کی نیت سے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں۔ ہم نے تو قم میں حلقے دیکھیں باقاعدہ زیارت جامع کبیرہ پر علمی گفتگو کرتے ہوئے، باقاعدہ درس ہوتے ہیں زیارت جامع کبیرہ کے، اس پر شروحات لکھی گئی ہیں، اور ہفتے وار زیارت جامع کبیرہ جیسے کہ ویکلی شیڈیول میں دعائے کمیل، دعائے توسل شامل ہوتی ہے، زیارت جامع کبیرہ وہ حرم کے شیڈیول میں شامل ہے۔ اتنی اوتھینٹک زیارت ہے اور اتنی اہم زیارت ہے، اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ بلکہ آیت اللہ مرشد نجفی کے مطابق تو ارلی مارننگ پریکٹس ایک مومن کی ہونی چاہیے زیارت جامع کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کا آغاز نماز شب سے توفیق ہو سکے، نماز فجر، عبادت اور زیارت جامع کبیرہ، ہر صبح کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے۔ یہ تحفہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ روز عید غدیر زیارت امیر المومنین جا کر پڑھیے گا، تقریباً 30 سے زیادہ آیات امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت میں بیان کی۔ معمولاً زیارت میں آیات اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں، آیات کے ذریعے سے بار بار ثابت کیا کہ میرے جد علی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، لہٰذا وہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ اچھا، یہ بھی جب امام کو مدینہ سے سامرہ لے جا رہے تھے
لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس امام کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے ہم انہیں امام پر گفتگو کرتے ہیں. جب امام کو سامرہ لے جا رہے تھے مدینہ سے تو ایک تو یہ کہ اہل مدینہ جمع ہو گئے تھے بہت بڑی تعداد میں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو امام مدینہ سے گیا وہ واپس نہیں پلٹا, چاہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو, آقا امام حسین علیہ السلام ہو, امام کاظم علیہ السلام ہو. ان کی نگاہ میں یہ تمام ائمہ گزر چکے ہیں کہ جو ایک دفعہ مدینہ سے لے جایا گیا وہ واپس نہیں پلٹا. امام علی نقی علیہ السلام کے ارد گرد ایک کثیر تعداد میں مومنین جمع تھے, لیکن بہرحال مصلحت الہی تھی, متوکل کا ایک لشکر بھی آیا تھا لینے کے لیے, اور امام کو ظاہری طور پر بالجبر کہا کہ نہیں آپ کو سامرہ تو چلنا پڑے گا. ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. امام علی نقی علیہ السلام کو بظاہر جبر کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے مدینہ سے سامرہ. اس میں اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی. روز عید غدیر تھا, مولا کوفہ میں پہنچے. بھائی کسی بھی دن کسی وقت کہاں کہیں ہو سکتے تھے, لیکن عید غدیر کے دن کوفہ میں تھے. کوفہ یعنی حرم امیر المومنین. مولا نے کہا ان مامورین سے کہ رک جاؤ, اس وقت میں اپنے جد کی ایک زیارت پڑھوں گا, اس کے بعد آگے چلوں گا. اور روز عید غدیر امام نے ان متوکل کے سپاہیوں کے سامنے فضائل امیر المومنین پر پوری زیارت ارشاد فرما. اللہم صلی علی سبحان اللہ. بعض لوگ ایسے تھے کہ جو متوکل کے سپاہیوں میں تھے لیکن امام کے چاہنے والے بھی تھے, تقیے میں تھے. کچھ لوگ تھے کہ جو اس معرفت پہ نہیں تھے, انہیں اس کے ذریعے سے معرفت نصیب ہوئی. امام پر یقین رکھنا سیکھیں. وہ واقعہ جو ہم بڑی روا روی میں سنتے رہتے ہیں ویسے, کہ امام جب مدینہ سے سامرہ جا رہے تھے تو سمر تھا اور امام نے ونٹر ڈریسز لیے تھے, اور امام کا ایک چاہنے والا جو اس لشکر میں تھا تو سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تم کیسے امام کو مانتے ہو, کہ انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ پیک سمر ہے اور اس میں اب آپ بھی یہاں پر تعجب کریں گے نا کہ اگر کوئی بہت زیادہ 40 پلس ہو اور کوئی بہت 3-4 جیکٹ اور اوور کوٹ اور پھر پہن کے آ جائے, تو یہ چاہنے والے کا امتحان ہوتا ہے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی کلام تم تک پہنچے تو تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو, اسے فوراً رد نہ کر دو, اس لیے کہ عصمت فقط صاحبان اہل کے لیے. ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیوں کہا تھا. یہ آج یہ سائنس سے اگر ٹکرا رہا ہے تو ہو سکتا ہے سائنس 50 سال بعد تبدیل ہو جائے گی, جو کہ بے شمار چیزوں میں ہو چکی ہے. امام ایک جگہ پہ پہنچے, مذاق اڑانے والوں نے سے یہ بھی کہا کہ تمہارے پہلے جو امام ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ جب روز قیامت قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ایک ایک جگہ سے 100 لوگ اٹھیں گے. تو یہاں تو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں تو کئی تاریخ میں بستی ہی نہیں بسی کوئی, تو بستی نہیں بسی تو کیا قبرستان ہوگا یہاں پر, تو کوئی قبر ہی نہیں یہاں پر, تو کون اٹھے گا یہاں سے. اب اس کا مسلسل مذاق اڑایا جا رہا ہے. امام کی خاطر اگر آپ نے صبر کر لیا, میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں, حجاب آپ نے کیا, آپ کا مذاق اڑایا گیا, آپ نے حضرت حجت کی خاطر صبر کر لیا. آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, کہیں پر آپ کو طنز کیا گیا, آپ نے مولا علی علیہ السلام کی خاطر صبر کر لیا. آپ نے ایک شرعی مسئلے پر عمل کیا, میں کام نہیں کروں گا, یار پتہ نہیں کس دنیا کا ہے, صبر کیا آپ نے. امام ادھار رکھتے نہیں ہیں, عزت فوراً عطا کرتے ہیں. یہ ہمارے صبر کی کمی ہوتی ہے. شدید آندھی چلی, بارش ہونا شروع ہوئی, موسم بدل گیا, شدید ٹھنڈ, اتنی ٹھنڈ کے لوگ مرنا شروع ہو گئے. 50 لوگ مر گئے. جب مر جائیں گے تو کہاں دفن کیا جائے گا, وہیں دفن کیا گیا. اس نے کہا کہ میرے مولا علی مرتضیٰ کا قول بھی سچا تھا اور میرے مولا علی نقی علیہ السلام کا عمل بھی سچا تھا. اور امام نے اسے یہ عزت عطا کی کہ جو بچ گئے تھے, امام نے کافی سارے لباس لیے تھے, امام نے خود تقسیم بھی کر سکتے تھے کہ اب تم تقسیم کرنا شروع کرو ان لشکر والوں میں, ہمارے ہاتھ سے نہیں ہے. یہ عزت ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک مجلس میں سن رہا تھا جو انہوں نے شہادت امام علی نقی علیہ السلام پر پڑھی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, انٹرنیٹ پر. اس میں انہوں نے کہا کہ امام کی زیارت کے 2 جملے ایسے ہیں کہ ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ شیخ توسی سے, ان سے اوپر شیخ مفید سے, شیخ یعقوب کلینی سے, نیچے آتے چلے جائیے علامہ ہلی, علامہ مجلسی, اور آج تک کے تمام مراجع کہتے محو حیرت ہے کہ اس جملے کی گہرائی کیا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت ہے, سید ابن طاؤس نے لکھی ہے, اور اس زیارت السلام علیک یا سر اللہ, اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو, اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو. کہتے اس سے بڑا جملہ یہ السلام علیک یا حق اللہ, اے اللہ کے حق آپ پر سلام ہو, جو اللہ کا حق ہو اس روئے زمین پر. کہتے کیا مطلب ہے, خدا جانتا ہے. کہتے ہم تو صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا راز جو ان کی زبان سے نکل جائے. متوکل نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی, یہ مصائب بھی ہیں اور اس میں امام کی معرفت بھی ہے. متوکل نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ امام کی نعوذ باللہ توہین کی جائے. اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں سواری پر سوار ہو کے چلوں گا
اور امام ان کو پیدل رکھوں گا، ان کو کہوں گا میرے ساتھ ساتھ چلو۔ تو متوکل کے دربار میں وہی ایک شخص تھا کہ جو مولا کا محب بھی تھا۔ اس نے کہا کیسے میں اس سچویشن کو اوائڈ کروں؟ اس نے کہا کہ ایسا کر لو کہ انہیں الگ سے لے کے نہ چلو، اعلان کر دو کہ میری سواری باہر آئے گی اور مجمع آ جائے، ان میں تم چاہو تو امام علی نقی علیہ السلام، تاکہ وہ چاہتا تھا کہ باقاعدہ پن پوائنٹ نہ ہو جائیں کہ یہ ایک امام علی نقی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ایک مجمع ہوگا۔ بہرحال لیکن پھر بھی امام کی توہین تھی، وہ چلتا گیا، امام ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ گھر پہ تشریف لائے تو پیشانی مطہر سے پسینہ بہ رہا تھا، وہ آیا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، خفت تھی دل میں، اپنا رومال نکالا، امام کی پیشانی سے صاف کیا۔ امام نے کہا کہ اس سے جا کر یہ کہہ دینا فَتَمَتَّعُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 65، 3 دن عیش کر لے پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ کہتے میں فوراً متوکل کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ یہ اب تیری خیر نہیں ہے، 3 دن تو نکلنا نہیں یہاں سے، اور اس کے باوجود بھی جو انہوں نے کہا وہ ہو کے رہے گا۔ اس نے کہا رافضیوں کا امام ہے، کیا ہوتا ہے۔ خیر 3 دن کے لیے کہتا دربار میں بند کر لیا متوکل نے اپنے آپ کو۔ تیسرا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ متوکل کا اپنا بیٹا اس کے سامنے آیا اور دربار میں اسے قتل کیا، اس کے بیٹے نے۔ واپس امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ جنت میں تیرے لیے مقام ہے، فقط امام کی پیشانی مطہر سے اس نے صاف کیا تھا۔ اس کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جو امام کی پیشانی سے پسینے کو صاف کر لے امام اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں، تو جو شہادت کے موقع پر ان کے لیے مجلس اعظم میں فرش اعلیٰ پر پہنچے، سیاہ لباس پہن کر عزاداری میں مصروف ہو، تو امام کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے اسے۔ اور یہ ہے سر اللہ، زبان سے نکلا تھا 3 دن، یہ ہو کر رہے گا، جو نکل گیا زبان سے، یہ اللہ کے راز۔ امام کو معتز نے زہر دیا، اور یہ جملہ اگر اہل بیت کی زبان پر جاری ہو جائے نا کہ کیا ہم ناقہ صالح سے کم ہیں، تو یہ اتنا مصائب کی شدت ہوتی ہے کہ اسی وقت یہ جملہ ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی، تمہیں جو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا تھا نا، اس سے بھی بدتر انسان وہ تیرا قاتل ہوگا۔ ناقہ صالح ناقۃ اللہ، اللہ نے کہا ہے، اللہ کی علامت، نشانی، آیت ہے اللہ کی۔ دوسرا، یہ امام علی نقی علیہ السلام نے جب پیدل چل رہے تھے اور امام متوکل کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے تھے، بہرحال ایک خفت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ امام نے کہا کہ پروردگار، کیا میں ناقہ صالح سے کم ہوں میرا مقام؟ تیسرا موقع آپ کو دکھاؤں، جب کربلا میں حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا، فرمایا پروردگار، کیا میرا یہ بچہ ناقہ صالح سے بھی کم تھا؟ اللہ جانے کیا شدت تھی امام حسین علیہ السلام کے اس جملے میں، کیونکہ بچہ عالم پیاس میں ذبح ہو چکا تھا، کیونکہ مقتل میں یہی جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو کر ذبح ہو چکا تھا، اور امام 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ عزیزان گرامی، امام چل رہے تھے متوکل کی سواری کے ساتھ، لیکن میں کہوں گا کہ مولا آپ کے ساتھ مائیں اور بہنیں نہیں تھیں۔ سلام اس بیمار امام سید سجاد پر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ایک طرف زینب کبریٰ تھی، ایک طرف ام کلثوم تھی، ایک طرف سکینہ تھی، ایک طرف رقیہ تھی۔ اور میں آخری جملہ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، خود امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی مصیبت پر ہونا آئے تو اختتام حسین کے مصائب پر کرنا۔ شب جمعہ شروع ہونے والی ہے، ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ ہے، چلیں فقیر بن کر حسین کے بارگاہ میں۔ اب یہ جو امام حسین نے کہا نا کہ کیا میرا بچہ ناقہ صالح سے بھی کم تھا، عزیزوں، میر جعفر الزماں ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ عربوں میں کچھ قسم کے تیر ہوتے تھے کہ جو مارے جاتے تھے، تو کون سا تیر علی اصغر کو لگا تھا؟ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں یا حسین کہہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر تھا جس کا نام بلل تھا، یہ وہ تیر تھا کہ جو بہت تیز زیتون کی لکڑی سے بنتا تھا، جو پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تیر تھوڑی مارا تھا علی اصغر کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک تیر تھا کہ جو ہرن کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بہت تیز جاتا تھا، کہتے ہیں یہ تیر بھی علی اصغر کو نہیں مارا تھا۔ پھر کہتے ہیں ایک تیر کا نام تھا سہم، جس کے آگے زہر لگا دیتے تھے، اس کی شدت بہت ہوتی تھی، کہتے تھے یہ تیر بھی نہیں مارا تھا۔ ایک تیر کا نام تھا میزاب کہ جو آگے جا کر مڑ جاتا تھا اور پسلیوں کو توڑ دیتا تھا، کہتے ہیں یہ تیر بھی نہیں مارا تھا۔ پھر ایک تیر آگے کہتے ہیں وہ تیر تھا کہ جو اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ وہ گوشت اکھاڑ دیتا تھا، کہتے ہیں وہ تیر بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک سب سے بڑا تیر تھا کہ جو تیر سے شعبہ کے نام سے تھا، اور عربوں نے آپس میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ جنگوں میں سے فقط جانوروں میں استعمال کریں۔ کہاں ہے گریہ کرنے والے عبادت؟ کہا ہم انسانوں کو اسے نہیں ماریں گے، اسے جانوروں کو ماریں گے۔ ہائے رے
باپ کی قسمت کہ فرمایا وضو میں الطفل من الاذن الى الاذن، اور یہ فرمایا یا بنیا مثلو کا یلحا، وہ تیر جب علی اصغر کو لگا ام رباب کی پہلی نگاہ 6 مہینے کی کمائی پر پڑی، کہا بیٹا کیا تجھ جیسا بھی مہر کیا جاتا؟